إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمین یا رب العالمین۔ ساتھ ساتھ ہو کے بیٹھ لیں، خالی جگہ پل کر لیں، بعد میں آنے والے پھر پیچھے سے آتے ہیں جگہ دیکھ کے، تو پھر آپ حضرات تنگ ہوتے ہیں۔ شہر رمضان آنے والا ہے، یہ سعادت اللہ کے فضل سے پھر ہمیں نصیب ہونے والی ہے۔ روزے کی حکمت اللہ پاک نے تقوی بیان کی ہے۔ تقوی وقایا سے بنا ہے، بچنا، پرہیز، جس سے ہم کہتے ہیں فلاں پرہیزگار ہے، پرہیز کرنے والا ہے۔ کس چیز سے پرہیز کرنے والا ہے؟ اللہ کی حدیں توڑنے سے پرہیز کرنے والا ہے۔ رمضان کا مہینہ مشق، ایکسرسائز کا مہینہ ہے، جس میں ہمیں اللہ پاک میکسیمم پریشر دے کر اس قابل بناتا ہے کہ ہم اللہ کی حدوں کا خیال رکھیں۔ اس میں حلال کو بھی وقتی طور پر ممنوع کر کے ہمیں چیک کیا جاتا ہے کہ وہ بندہ جو اللہ کے حکم پر آب زمزم بھی نہ پیے، اس سے کیسے توقع رکھی جا سکتی ہے کہ کل وہ شراب پیے؟ یہ اصل میں ممارسہ ہے، تمرین ہے، مشق ہے، جس میں لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں پرہیز کرنا آ جائے، اللہ کی حدیں توڑنے سے بچنا آ جائے۔ یہ تم پر پہلی دفعہ نہیں ہے، یہ تم سے پہلوں پر بھی اسی طرح۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ ہر مذہب میں روزہ ایک مشترک جو ہے وہ میراث ہے۔ یہ جو اشتراک نظر آتا ہے مذاہب کے اندر کہ یہودی بھی فلاں چیز کرتے ہیں، عیسائی بھی فلاں چیز کرتے ہیں، ہندو بھی کرتے ہیں، مسلمان بھی کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک مذہب نے دوسرے مذہب کو کاپی کر لی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ اوریجن بتاتا ہے کہ یہ اصلاً سارے مذاہب ہی اللہ پاک کی طرف سے آئے۔ ان کی جو باقیات بتاتی ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ ان کی اوریجن ایک ہے۔ بعد میں بگاڑ آیا ہے تو عقائد میں آیا ہے، عبادات محفوظ رہی ہیں ان کے اندر بھی۔ اسی لیے اللہ پاک نے قرآن حکیم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ ان کے مناسک کو اپنا موضوع مت بنائیں۔ جیسے ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ سلفی انفیوں کی نماز پر اعتراض کریں، یہ رفع یدین نہیں کرتے، یہ امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھتے، ان کی نماز، یہ مناسک میں اعتراض ہے۔ اور اللہ کہتا ہے کہ آپ یہود و نصارہ کے مناسک پر بھی اعتراض مت کریں، آپ عقیدے کی بات کریں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ أُمَّةٍ مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ، ہم نے ہر امت کے مناسک طے کیے تھے، ہم ناسکوہ، they are following them.
یہودیوں کی عبادت میں کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوا تھا، انہوں نے نمازیں نہیں چھوڑی تھی، روزے نہیں چھوڑے تھے، عقیدے خراب ہو گئے تھے۔ فلا ينازعنك فی الامر، آپ اس چیز کو تنازع کا باعث مت بنائیں کہ وہ اتنی نمازیں پڑھتے ہیں اور ہم اتنی پڑھتے ہیں، وہ یوں کرتے ہیں ہم یوں کرتے ہیں۔ لکل امۃ جعلنا مناسکا ہم ناسکوہ فلا ينازعنك فی الامر وادع الی ربک، یہ رب سے دور چلے گئے ہیں، رب کی طرف بلائیں۔ یہ ہے دعوت کا موضوع۔ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، نبی آپ کہہ دیجئے کہ میرا راستہ یہ ہے کہ میں اللہ کی طرف تمہیں بلاتا ہوں، کسی فرقے کی طرف نہیں بلاتا، کسی خاص حیت اور شکل کی طرف نہیں بلاتا۔ تو یہ ساری چیزیں ان میں بھی موجود تھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اور آج بھی ہیں۔ عام طور پہ جو ہمارے ملاحدہ ہیں، جو خدا کے منکر ہیں یا مذہب کے منکر ہیں، وہ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ جی فلاں چیز یہود بھی کرتے تھے، اسلام نے اس کو کاپی کیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں سے سن لیا ہے، وہ شام گئے تھے فلاں راہب سے پڑھ لیا اور فلاں سے پڑھ لیا ہے۔ بھائی یہ ساری چیزیں یہ بتاتی ہیں کہ ان تمام مذاہب کی اوریجن ایک ہے، یہ اللہ کے عطا کردہ ہیں، بعد میں ان پھر بگاڑ آیا ہے عقائد میں، اور جب بھی آیا ہے تو پھر اللہ پاک نے کتاب بھیجی ہے، اور کتاب بھی عقیدے پر بحث کرتی ہے۔ آپ دیکھ لیں قرآن حکیم میں ساری بحثیں جو ہیں اور سارے دلائل جو ہیں وہ سارے اللہ کی توحید کے، اس میں عبادات کی تفصیل کوئی نہیں۔ اب روزے کا حکم دیا ہے، تفصیل کوئی نہیں بیان کی۔ وضو کا حکم دیا، تفصیل بیان نہیں کی کس چیز سے ٹوٹتا ہے۔ نماز کا حکم دیا، نہ رکعتیں بتائیے نہ صاف صاف اس کی ٹائمنگ بتائیے، کیا پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، فاتحہ کب پڑھنی ہے، نہیں پڑھنی، رکوع کہاں کرنا ہے، سجدہ کہاں کرنا ہے، کوئی تفصیل نہیں بیان۔ یہ دو چیزوں کو ڈسکس کرتا ہے، ایک عقائد کو، اللہ کے وجود کو، وجود باری تعالیٰ کی جو ہے وہ اس میں نہایت تفصیلی دلائل دیے گئے ہیں، اور ان کے دلائل جو مخالفین ہیں ان کے دلائل کوٹ کر کے دیے۔ ایسا نہیں کہ اسلام نے دامن چھڑا لیا، جتنے بھی اعتراضات کیے جاتے ہیں وہ سارے قرآن نے ایڈریس کیے ہیں، نام لے لے کر کے۔ تم کہتے ہو پڑھاتے ہیں نا، اللہ نے کہا کہ وہ پڑھانے والا جو ہے وہ خود سامنے کیوں نہیں آ جاتا؟ بھائی تم میں سے کوئی نہیں کیوں آ جاتا؟ ایسی بنا کے کیوں نہیں لاتا؟ یہ تو ان پڑھ ہے نا، تم تو بڑے پڑھے لکھے بنتے ہو، تم ایسا بنا کے لے آؤ۔ اسی طرح اپنے وجود کے دلائل دیے، انسان کو کھڑا کیا اپنے اس مقام پر جہاں سے اس کی تخلیق ہوئی ہے، یہ کس نے بنایا؟ انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون؟ تو دعوی تخلیق تو کسی نے نہیں بھی کی ہے۔ تو اصل چیز عقیدے کی ہے۔ اچھا، اس میں تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تمہیں اللہ کی حدیں توڑنے سے بچنا آ جائے، نفس کے ہاتھوں سے لگام واپس لے کر، 11 مہینے نفس ہمارے اوپر حکمران ہوتا ہے، جو جی چاہتا ہے ہمارا کرتے ہیں ہم لوگ، اور اس کو ہم سے بات منوانے کی اتنی عادت ہو گئی ہے اور ہم کو اس کی اطاعت کی اتنی عادت ہو گئی ہے کہ ہم اس کے حکم کو برا بھی نہیں مانتے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ بیوی کو کام کہتی ہے تو بندے کو غصہ آ جاتا ہے، یار یہ بیویوں کے میرے اوپر ڈومینیٹ کر رہی ہے، یہ بات کر، ویسے نہیں آتا، کبھی کبھی آ بھی جاتا ہے بندے کو، تو کبھی ہمیں نفس پر غصہ نہیں آیا ہو، یار تو ہر کام مجھ سے کروائے چلا جا رہا ہے، 11 مہینے ہو گئے، اور اس مہینے میں پھر اسے اتنی تکلیف ہوتی ہے، اتنی تکلیف ہوتی ہے اسے جب اس کی بات نہیں مانی جاتی، لہٰذا وہ حسرتیں، وہ تکلیف جو ہے نا وہ پھر حسرتیں بن جاتی ہیں۔ اب دیکھیں روزہ رکھا ہوا آپ نے، اب آپ کو پیپسی کی یا اس کی اتنی طلب نہیں ہے، لیکن رمضان روزے کی حالت میں اب جب پیپسی دیکھتے ہیں جان نکل جاتی ہے، کوئی بس آج روزہ کھلنے کی دیر ہے، بس میں پیپسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ یہ کیا؟ یہ حسرت ہے نفس کی کہ وہ جب چاہتا تھا دوڑا لیتا تھا، اب پابندی لگی ہوئی۔ اور بھی بہت ساری پابندیاں جو ہم توڑ دیتے ہیں، 11 مہینے ان کو توڑنے کا ہمیں خیال ہی نہیں آتا، توجہ ہی نہیں اس طرف ہوتی، لیکن جو ہی پابندی لگتی ہے نفس جو ہے اس کا برا حال ہوتا ہے۔ 10 دن جو اعتکاف کے ہوتے ہیں بندہ سمجھتا ہے اسے جیل ہوگی 10 سال کی۔ 10 دن جو بندہ نکالتا ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ 29 کے چاند ہو جائے، عصر کے وقت بستر باندھ کے بیٹھا ہوتا ہے، حالانکہ اجر ہے، ایک ایک رات جو ہے وہ بڑی قیمتی ہے، لیکن نفس پر پابندی ہے نا، باہر نہیں نکلنا، یہ سے بڑی گراں گزرتی ہے۔ تو اس کی پھر مشق کروائی گئی۔ اس کے بعد پھر حکم دیا گیا کہ اگر
تم نہیں رکھ سکتے ہو. سب سے پہلی بات کی کہ اگر تم فدیہ دے سکتے ہو. اب دیکھیں اسلام یہ جب روزے فرض ہوئے ہیں تو انتہائی غربت کا زمانہ تھا، یعنی مسلمانوں کو کچھ لوگ خوشحال ہو گئے تھے لیکن مہاجرین کے ریلے آ رہے تھے نا، جو بھی مسلمان ہو گئے قبیلے سے 10 20 15 آدمی، تو وہ اپنے قبیلے میں تو نہیں رہ سکتے تھے، انہیں وہاں سے نکلنا یا مرنا ہے، تو وہ پھر مدینے آ جاتے تھے. تو اس قبیلے سے 20 آدو سے 15 لوگ آ رہے ہیں، روز قافلوں کی شکل میں لوگ آیا کرتے تھے، اور ان کے لیے مہمان خانہ قائم کیا گیا تھا. ریاست کے اپنے وسائل کوئی نہیں تھے، ٹیکسز کوئی نہیں تھے، زکوٰۃ دینے والے ہی محدود چند لوگ تھے، جو بھی تھے وہ صدقات دے رہے تھے بیچارے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کر. اس وقت کہا گیا کہ جو بندے پیسے والے ہیں وہ اگر روزہ نہ رکھیں اس کے بدلے میں فدیہ دے دیں تو اچھا ہے، روزہ بھی رکھ لو تو کوئی بات نہیں، لیکن فدیے کو فوقیت دی گئی ہے، یہ بات نوٹ کر لیں. اس کے بعد پھر جو اگلا حکم آیا جب حالات اچھے ہو گئے تو کہا گیا کہ نہیں، اب من شاہد منکم الشہر فلیصم، اب روزے کو ترجیح حاصل ہو گئی کہ تم میں سے جس کی زندگی میں یہ مہینہ آ جائے وہ پھر روزہ رکھے. اب وہ فدیے والی ہٹا لی گئی کہ جی آپ فدیہ دے دیں اور روزہ نہ رکھیں. اب فدیہ ان لوگوں کے لیے جو دائم المرض ہیں، جن کی مرض میں اب افاقے کی کوئی صورت باقی نہیں. ایک تو یہ تو بندہ عارضی مریض ہوتا ہے، یا کوئی خاتون ہے حاملہ ہے بچے کی وجہ سے نہیں رکھ لی، تو وہ پھر جب بچہ ہو جائے گا تو وہ رکھ سکتی ہے، فدیہ نہیں، وہ روزہ رکھے. پھر اس طرح کوئی اور بیماری ہے، کسی بندے کا آپریشن ہو گیا نہیں رکھ سکتا تو وہ بعد میں رکھ لے. اچھا، بعد میں رکھنے کو بھی اللہ پاک نے یہ نہیں کہا کہ پورا مہینہ رکھے. اب دیکھیں اللہ پاک کا اس کو احسان جتایا ہے. پہلی بات یہ کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے، یعنی اس کی ابتدا جو ہوئی ہے وہ اصل میں لیلۃ القدر میں ہوئی ہے قرآن حکیم کی. تو اس مہینے کی ایک خاص نسبت ہے، یعنی یہ مہینہ اصل میں ماں ہے قرآن حکیم کی، اس کے پیٹ سے نکلا ہے قرآن حکیم. لہٰذا اس میں جو مناسبت ہے آپ دیکھیں کہ عام طور پہ بندہ اتنا قرآن نہیں پڑھ سکتا جتنا اس مہینے میں پڑھ لیتا، بیٹھے بیٹھے عصر کے بعد لوگ 2 پارے پڑھ لیتے ہیں. اس میں یہ خاص نسبت ہے، ورنہ آدمی بور ہو جاتا ہے باقی دنوں میں. پھر اس قرآن کا تعارف کروایا اللہ پاک نے، پہلے مہینے کا تعارف کروایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا. قرآن میں کیا ہے؟ ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. ھدی للناس، ھدی للذین آمنوا نہیں، ھدی للمتقین نہیں ہے یہاں پہ. اس میں ہدایات ہیں، ہدایتیں ہیں، دلائل ہیں للناس، پوری نوع انسانیت کے لیے. قرآن حکیم میں 400 کے لگ بھگ آیات، ڈاکٹر محمود احمد غازی کہتے ہیں کہ اس میں چونکہ وہ جج رہے ہیں شریعہ کورٹ کے، کہتے ہیں قرآن حکیم میں 400 کے لگ بھگ آیات وہ ہیں جن کے براہ راست مخاطب مسلمان ہیں، ان کی قانون سازی کی، یا ایمان والو یہ کرو، یا ایمان والو. اس کے بعد باقی ساری جو آیات ہیں وہ دعوتی اور تبلیغی ہیں، وہ دلائل ہیں اللہ پاک کی طرف سے اپنے وجود کے، اپنے دعوے ملکیت کے، نبی کی رسالت کے، آخرت کے کہ وہ قائم ہوگی، تمہیں جواب دہی کرنی ہے اپنے اعمال کی. سارا معاد رسالت اور توحید اس کا موضوع ہے، اور وہ یہ ساری نوع انسانیت کی امانت ہے. ہم اسے جو کہتے ہیں یہ مسلمانوں کی کتاب ہے، ایسا نہیں، یہ نوع انسانیت کی کتاب ہے. ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بطور امت اجابت ہم نے ایجاب و قبول کیا ہے، لیکن بطور دعوت حضور تمام نوع انسانیت کے رسول ہیں. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے نوع انسانیت میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول. کسی خاص قبیلے، کسی خاص زبان، کسی خاص قوم کے لیے نہیں ہوں میں، تمام تم سب کے لیے اللہ کا رسول. اس طرح یہ کتاب بھی یہ ھدی للناس ہے، لوگوں کے لیے اس میں دلائل ہیں، منکروں کے لیے. اگر کسی کے دل میں شک ہے سوچے، سوال کرے، اس کو مطمئن کیا جائے، اس پہ انگلی نہ اٹھائی جائے، سوال کو برا نہ سمجھا جائے. یہ سوال کل پیدا ہو، اسلام لانے سے پہلے وہ سوچ لے. اچھا، جلدی کی ضرورت نہیں. تلاش میں جو ہوتا ہے وہ اللہ کے کاغذوں میں لکھ لیا جاتا ہے کہ یہ کوشش کر رہا ہے، ڈھونڈ رہا ہے.
تو اس کے لیے دلائل، اگر انسان قرآن کا ترجمے کے ساتھ مطالعہ کرے، ایک رکوع آپ پڑھ لیں، اگر رمضان میں ایک نماز کے ساتھ، ورنہ ایک رکوع آپ روز کا پڑھ لیں اور ایک کاپی پینسل ساتھ رکھیں، جو سوال آپ کے ذہن میں اٹھتا ہے اس کو نوٹ کر لیں آپ، تو یہ سیکھ لیں تو آپ خود لوگوں کو تبلیغ کر سکتے ہیں، لوگوں کے سوالات کے جوابات دے سکتے ہیں، اپنی اولاد کے سوالوں کے جواب آپ دے سکتے ہیں اللہ کے بارے میں، اللہ کے احکامات کے بارے میں۔ تو یہ ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، یہ حق و باطل کی تفریق کرنے والی ہے، یہ بینات ہیں، اس میں دلائل دیے گئے ہیں۔ ہر آسمانی کتاب اپنے زمانے میں الفرقان ہی رہی ہے۔ تورات کو بھی اللہ پاک نے قرآن حکیم میں الفرقان ہی کہا ہے۔ اس زمانے میں جب تورات نازل ہوئی وہ الفرقان تھی، اس میں بھی ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، اس میں بھی یہ ساری چیزیں موجود تھیں، وہ بھی اللہ کا کلام ہے۔ تو اس کے بعد پھر نیا جب سرکولر آ گیا، نیا خطاب آ گیا، نیا آرڈر آ گیا، تو پرانا جو تھا وہ اس مور کے ساتھ موجود ہے، بعد میں آنے والا اس کی تصدیق کرتا ہے کہ پہلے یہ حکم آپ کو دیا گیا تھا کہ آپ نے 7:30 بجے ڈیوٹی پہ آنا ہے، اب فلاں تاریخ سے آپ 8:30 بجے آیا کریں گے۔ جس نے پہلا سرکولر بھیجا تھا اسی اتھارٹی نے نیا سرکولر بھیجا ہے اور فلاں ڈیٹ سے اس کو لاگو کیے۔ تو جب قبلہ ان کا منسوخ کیا گیا تو اس دن یہ اعلان کیا گیا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اب تم ایک نئی امت بنائے گئے۔ پرانا سرکولر، ایون کہ پرانی کتابیں بھی اصلاً منسوخ کر دی گئیں، اور یہ اصول ہے، یہ لاجک ہے کہ اگر ایک ریاست آج آپ کا ادارہ آج کی تاریخ میں 3 جون کو اگر کوئی آرڈر جاری کرتا ہے تو اسی ادارے کا آپ 3 جون 2015 کا آرڈر دکھا کر کنٹراڈکٹ نہیں کر سکتے اس کو کہ نہیں میں اس کو مانوں گا، اس کو نہیں مانتا، یہ بھی تو تمہارا ہی ہے نا، یہ تمہارا ہی دستخط ہے نا۔ آپ کو اچھی طرح پتا ہے کہ میں تاریخ دیکھی جاتی ہے کہ آخر میں کون سا ایشو ہو، اور وہی اصل میں قابل اتباع ہوتا ہے۔ یہی حال کتابوں کا، یہ خدا کی طرف سے ہونے کے باوجود قرآن ان کا انکار نہیں کرتا کہ اللہ کی کتابیں نہیں تھیں، اسی لیے تو انہیں اہل کتاب کہا جاتا ہے کہ اسلام تسلیم کرتا ہے کہ وہ اللہ کی کتابیں تھیں۔ لیکن اسی خدا نے اب نئے احکامات بھیجے، نئے رسول کے ساتھ، پرانی کتابوں میں جو پابندیاں لگائی گئی تھیں وہ اس میں ہٹا دی گئی۔ قانون اسی طرح بنتے ہیں، فلاں فلاں شک کو اب ختم کر دیا گیا، اب 2 سواریوں پر پابندی ختم کر دی گئی ہے۔ اسی طرح اللہ پاک نے جو پابندیاں وہاں لگائی تھیں وہ عارضی تھی، وہ ان کو سزا دینے کے لیے تھی، وہ دائمی حلت اور حرمت نہیں تھی، یعنی بنی اسرائیل پر جو چربی حرام کی گئی تھی جانوروں کی، تو کہا گیا کہ یہ دائمی حرمت نہیں تھی، یہ کوئی خبیث چیز نہیں تھی، جتنی بھی طیب چیزیں ساری حلال ہیں۔ ہم نے یہ وقتی طور پر انہیں سزا دینے کے لیے جب بغاوت کرتے تھے، ذالک جزیناہم ببغیہم، ہم نے انہیں ان کی سرکشی کی سزا دینے کے لیے ان کو ذرا ٹائٹ کیا تھا۔ ہم وہ رسول بھیجیں گے جو وہی رسول آ کر ان گروہوں کو کھولے گا، ان بوجھوں کو ہٹائے گا، ان سزاؤں کو منسوخ کرے گا اور رحمت کے دروازے کھولے گا۔ کہا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اسرہم والاغلال التي كانت علیہم فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون۔ موسیٰ علیہ السلام جب گرے بے ہوش ہو کر اور پھر ہوش میں آئے تو اللہ پاک سے معافی مانگی کہ میں آئندہ دیکھنے کا تقاضا نہیں کروں گا آپ سے، سبحانک تبت الیک۔ تو پھر اللہ پاک سے انہوں نے کہا کہ اللہ ہمیں یہ بھی دے دے، مجھے یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے۔ اس وقت اللہ نے کہا کہ نہیں، رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز پر وسیع،
لیکن جو قانون سازی میں نے آپ کے لیے کر دی ہے اس کو میں آپ کے ذریعے اب اس کو منسوخ نہیں کروں گا، اس کے لیے کوئی اور رسول بھیجوں گا۔ اس رسول کی جو پیروی کریں گے وہ رسول وہ پھر ہٹائے گا پابندی، وہ رسول رستے کھولے گا، اس کے پاس رحمت عامہ ہے، سب کے لیے ہے۔ تو ان کی دعا کو اس شرط کے ساتھ رد کر دیا گیا کہ یہ رحمت حاصل ہوگی انہیں، عذابی اصیب بہا من اشاء، میرا عذاب جس کو میں چاہوں دوں، میری مرضی، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اور میری رحمت کل شیء پر حاوی ہے، یہاں تک کہ اللہ کے عذاب پر بھی حاوی ہے، اس پر بھی وسیع ہے۔ لیکن وہ ملے گی کس کو؟ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، وہ اسے تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پائیں گے، اس نبی کو، اس کا حوالہ موجود ہو، وہ انہیں نیکی کا حکم دے گا، بدی سے روکے گا، طیب چیزیں حلال کر دے گا ساری ان پر، یحل لہم الطیبات، آپ جو طیبات پر پابندیاں لگی ہیں وہ آپ نہیں ہٹا سکتے، اس کے لیے ہم نیا رسول بھیجیں گے، وہ اس کو فالو کریں گے تو ان پابندیوں سے آزاد ہوں گے، آپ ہی کو کرتے رہیں گے تو ان پابندیوں میں جکڑے رہیں گے، یہ ان کی سزا ہے۔ رحمت کے رستے ادھر کھلتے، تو وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، خبیث چیزیں ان پر حرام کرتے ہیں۔ تو جو لوگ وَيَضَعْ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، اور ان کے بوجھ ہٹا دے گا ان سے، وَالْأَغْلَالَ، اور وہ جو انہوں نے طوق پہن رکھے۔ اچھا اللہ پاک نے وہ تحریم کو تو کر دیا واضح کہ یہ حلت اور حرمت جو ہے یہ طیب اور خبیث کی بنیاد پر ہوتی ہے، اسی لیے کہا گیا کہ پیشاب کسی بھی جانور کا ہو، کسی شریعت میں وہ طیب چیزوں میں شامل نہیں رہا، وہ خبیث ہے، اس کو حلال نہیں کیا جا سکتا۔ دو چیزیں ایسی کوٹ کی ان میں، وَيَضَعْ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، ان سے ان کے بوجھ ہٹا دے گا، یہ وہ بوجھ ہوں گے اصل میں جو ان کے اپنے ہی علماء نے، مولویوں نے ان پر تھوپے ہوں۔ جیسے ہمارے داڑھ کا درد ہے تو کوئی چیز حرام کر دو، جی میں امرود نہیں کھاؤں گا، جی اب یہ آپ نے کیوں حرام کیا؟ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی وہ کی چیز کیوں حرام کرتے ہو اپنے اوپر جو اللہ نے حلال کی ہے؟ تو وہ دانت کو دم کرنے والا کہتا ہے جی یا کوئی چیز اپنی خوشی سے چھوڑ دو بھائی، حرام کر لو، اور وہ کہتا ہے جی وہ فلاں چیز نہیں کھاؤں گا، اور پھر کہتا ہے جب میں نے وہ چیز کھائی جی تو مجھے درد دوبارہ شروع ہو گئے۔ اور یار امرود کھاؤ گے پھنس جائے گا کوئی اس کا بیج تو درد تو ہوگا نا، پھر کیوٹی تو ہے۔ خیر یہ جو چیزیں نا کہ کچھ لوکل ٹیکس بھی مولویوں نے لگا رکھے تھے اپنے، جیسے ہمارے یہاں رسم و رواج، آپ قرآن پڑھتے ہیں، آپ کے والدین کو بغیر آپ کے کہے وہ ان کے اکاؤنٹ میں جاتا ہے، آپ ان کی ایکسٹینشن ہیں، آپ پر انویسٹ ہوا ان کا، آپ ان کی جسم کی بھی ایکسٹینشن ہے، ان کے جینز کی بھی ایکسٹینشن ہے، ان کے باڈی سیلز کی ایکسٹینشن ہے، آپ کی نمازوں میں وہ شامل ہے، آپ کے روزوں میں وہ شامل ہے۔ اس چیز کو مد نظر رکھا کرے کہ میری نیکی اب میری نہیں ہے، میں جب کسی کے یہاں تعزیت کے لیے جاتا ہوں، اس کے والدین میں سے کسی کا جب انتقال ہوتا ہے تو میں سے یہ کہتا ہوں کہ اب میاں پہلے تو تم سستی کر لیتے تھے، تمہاری ذاتی معاملہ تھا تمہارا، لیکن اب تم پر ان کا بوجھ بھی ہے۔ اب یہ سوچ لو کہ تمہاری نیکی سے دو بندے فائدہ اٹھاتے ہیں، تین اٹھاتے ہیں، تمہاری والدہ اور اس میں تمہارے والد بھی شامل ہوتے ہیں، دادی دادا بھی شامل ہو جاتے ہیں اس میں، لہٰذا یہ مس کر کے تم اپنا ذاتی نقصان نہیں کرتے بلکہ تم ان کا نقصان بھی کرتے ہو۔ اور اگر تم نیکی کرتے رہو گے تو انشاءاللہ العزیز جن کی اولاد نیک ہوتی ہے ان کے ماں باپ کبھی نہیں مرتے، ان کے اکاؤنٹ کھلے رہتے ہیں، ان کا کرنٹ اکاؤنٹ ہوتا ہے، وہ جاری رہتا ہے، اور وہ حشر کے دن جب دیکھیں گے اپنے نامہ اعمال میں بہت سارے حج اور بہت سارے عمرے اور بہت سارے صدقات، تو وہ اللہ پاک سے کہیں گے کہ اللہ ہم نے تو نہیں کیا تھا، سچ بولیں گے نا حشر میں، باقی یہ کوئی فائل تو آگے پیچھے نہیں ہوگی، میں نے تو اتنے عمرے نہیں کیے، میں غریب آدمی تھا، روٹی پوری نہیں ہوتی، میں تو اتنے صدقے نہیں کیے، اللہ پاک کہے کہ تیری اولاد کرتی رہی ہے، تیرے نامہ اعمال میں لکھا جاتا رہا۔ تو کچھ بوجھ وہ جو پھر انہوں مولویوں نے ڈالے ہوئے تھے، کہا کہ اب ان کے ڈالے ہوئے وہ نبی آ کر ہٹائیں گے۔ اچھا اس میں دیکھیے آپ، فرمایا فمن شاہد منکم الشہر فلیصم،
وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، گنتی پوری کر دو تم بعد پورے 11 مہینے میں، گنتی پوری کر دو تم. یہ نہیں کہا کہ پورا مہینہ کٹھے ہی رکھنے ہوں گے تم نے، نہیں، 2 کر کے رکھو، 3 کر کے رکھو، سردی میں جا کے رکھو جب چھوٹے آدھے دن ہو جاتے گرمی کی نسبت. اللہ نے یہ اعتراض نہیں کیا کہ نہیں اسی وقت رکھنا ہے جب 18 گھنٹے کا روزہ ہوگا، نہیں، جب وہ 8 گھنٹے کا، 9 گھنٹے کا، 10 گھنٹے کا تم تب بھی رکھ سکتے ہو، کوئی مسئلہ نہیں. اکٹھے نہیں رکھ سکتے 1 کر کے رکھ لو، 2 کر کے رکھ لو. عدت پوری کرو، تعداد پوری کر دو. یہ ہے اللہ پاک یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے. تمہارے اکٹھے رکھنے سے، الگ رکھنے سے اس کا کوئی نفع نقصان نہیں، وہ کہتا ہے تم سوکھے رہو بس. اور شریعت کی بنیاد یسر ہے، یہ اصول ہے، اصل الاصول ہے. سارے اصول فقہا نے جو بھی اجتہاد کیے ہیں اس بنیاد پر کیے ہیں. اجتہاد ہمیشہ آسانی کے لیے کیا جاتا ہے، تنگی کے لیے نہیں کیا جاتا. اجتہاد ہمیشہ وہاں ہوتا ہے جہاں لوگوں کے رستے بند ہوتے ہیں، نبی وہاں سے رستہ کھولتا ہے. وہ فقی جو ہے وہ لوگوں کی آسانی کے اصول کو سامنے رکھتے ہوئے کہ لوگوں کے لیے آسانی. آپ تراویح دیکھ لیں، تراویح کی اصل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام اللیل ہمیشہ اپنے حجرے میں کیا ہے. تنگ جگہ ہونے کے باوجود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جب وہ حدیث بیان کی گئی نا کہ کتا اور گدھا اور عورت سامنے سے گزر جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، تو آپ نے فرمایا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جنازے کی طرح لیٹی ہوتی تھی اور آپ قیام فرماتے تھے، اور جب آپ سجدہ کرتے تھے تو آپ اپنے ہاتھ سے میرے پاؤں سکیڑ کے سجدے کی جگہ نکالتے تھے. اتنا تنگ حجرا تھا. لیکن آپ نے مسجد نبی میں جا کے نہیں پڑھی. مسجد نبی کتنے دور تھی، دروازہ کھولنا تھا اور قدم مسجد نبی میں پڑھنا تھا. آپ نے گھر میں پڑھی. رمضان میں آپ باہر نکلے اور جو مزاج شناس تھے وہ سمجھ گئے کہ کیوں نکلے. اکیلی پڑھنی ہوتی تو حجرا نہیں تھا، باہر نکلے کیوں ہیں کہ مجھے دیکھ کے میرے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے. آپ کو پتا تو تھا نا صحابہ کے شوق کتنا، جو پانی کے لیے، وضو کے پانی کے لیے ٹوٹ پڑتے تھے. آپ نے جماعت کھڑی کی، پیچھے سارے صحابہ کھڑے ہو، انہیں پتا تھا نبی باہر کیوں نکلے، اور نبی کو پتا تھا مجھے کہنے کی ضرورت نہیں، کھڑے ہو گئے. تیسرے پیر، یہاں تک کہ جب تیسرے دن آپ نے قیام فرمایا تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ خدشہ لاحق ہوا کہ آج سحری گئی، سحری کے ٹائم کوئی نہیں. تیسرے پیر تھی. اس کو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر آئے ہیں عشاء کے ساتھ. کس لیے؟ یرید اللہ بکم اليسر. یہ اونٹ چرانے والے لوگ ہیں، یہ دن کو کام کرنے والے. کوئی ایسا نہیں تھا کہ وہ شفٹیں تھیں اور گئے اور ڈیوٹی کر کے آگر پکے، ان کو سارا دن دوڑنا پڑتا تھا. کوئی گھنٹے نہیں تھے کہ 8 گھنٹے کام کرنا ہے. ان لوگوں نے صبح کام بھی کرنا ہے، لہٰذا یہ قیام اللیل بھی کر لیں اور اپنے وقت پہ کر لیں. تیسرے پیر اگر 50 آدمی کرتے ہیں اور عشاء کے ساتھ 500 آدمی کر لیتے ہیں تو یہ یسر ہے، زیادہ لوگ اس سے استفادہ کر لیتے ہیں. لہٰذا انہوں نے اس کو اسی طرح جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صحابہ نے پڑھا تھا جماعت کے ساتھ ایک امام پر کھڑا کر دیا. پہلے لوگ ٹولیوں میں تھے، 2 ادھر 10 بندے لے کے، ایک صاحب ادھر کھڑے ہیں، ایک ادھر کھڑے ہیں، ایک دوسرے کی آواز جو ہے وہ ٹکرا رہی ہے، پتہ نہیں کون کہاں ہے. تو آپ نے کہا یہ جو تشتت کی جو کیفیت ہے اس وقت جو بن گئی ہے، انار کی، ہر بندہ کوئی رکوع میں ہے، کوئی کس میں. آپ نے کہا ایک امام کے پیچھے، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک امام کے پیچھے انہوں نے پڑھی تھی، ایک امام کے پیچھے انہوں نے کھڑا کر دیا، جمع کر دیا. لیکن یہ اس کو لے کر آئے ہیں لوگوں کی آسانی کے لیے. خلفائے راشدین نے خود تیسرے ہی پیر پڑھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، یعنی عوام الناس ذاتی تقوی اپنی جگہ پر ہے، لیکن عوام کے لیے جب من اما بقوم فلیخفف، جو کسی قوم کا امام بنے وہ تخفیف کرے. حضور نے اپنے نفلوں میں 6 پارے پڑھے سورہ مائدہ تک، اور پڑھے بھی تراویح کی طرح نہیں جس طرح ہم پڑھتے ہیں، بڑے آرام کے ساتھ پڑھیں، ترتیل کے ساتھ پڑھیں. لیکن جب جماعت میں کھڑے ہوئے اور خواتین بھی ہیں تو آپ نے فرمایا آج میرا موڈ تھا کہ لمبی تلاوت کروں گا. پھر ایک بچہ رویا تو میں نے کہا کہ اس کی ماں کا دل ادھر لگ گیا ہے تو میں نے تخفیف کر دی، چھوٹا پڑھ دی. یعنی ادھر
امام صاحب کو سرور چڑھا ہوا ہے، پیچھے بندے کی بس نکل رہی ہے، اس نے جانا ہے جناب علی سویان، گاڑی بھی بک کرے گا بیچارہ تو 50 درہم دے گا، تو وہ تو امام صاحب کو کیا کرے، کوسے گا ہی نا کہ یار ان مولویوں کو کوئی کام نہیں، اس نے تو جماعت کرا کے سو جانا ہے، ہمیں مصیبت ڈال دی ہے اس نے۔ کوئی بیمار ہوتا ہے، کوئی اتنا لمبا وضو نہیں رکھ سکتا، کوئی اتنا لمبا کھڑا نہیں ہو سکتا، تم میں بیمار بھی ہیں، ذوالحاجہ بھی ہیں اور ضعیف بھی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اما بقوم فلیخفف، تخفیف کرے، اس لیے کہ تمہارے پیچھے جو لوگ ہیں ان میں کچھ بیمار ہوں گے، کچھ ذوالحاجہ ہوں گے، اسے آگے کسی کام کو جانا ہوگا، تم پکڑ کے اسے کھڑے ہو گئے ہو، اب غلطی سے آ گیا مسجد میں تو اسے اتنا تنگ مت کرو کہ آئندہ نہ آئے ہو، اور یہ کہ پھر وہ بیمار بھی ہو سکتا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وہ یہاں پڑھ کے جاتے تھے حضور کے پیچھے نماز، پھر جا کے اپنے علاقے میں وہ جماعت کروایا کرتے تھے اور لوگ وہاں انتظار کیا کرتے تھے۔ اب یہاں حضور بھی عشاء جو ہے وہ اس طرح پڑھاتے تھے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم بیٹھے اونگ رہے ہوتے تھے ایسے سر رکھ کے اپنے گھٹنوں پہ، تو اونگ رہے ہوتے تھے، پھر حضور نکلتے تھے اور پھر جماعت ہوتی تھی، یعنی کافی لیٹ عشاء کی نماز ہوتی تھی، اس طرح نہیں ہوتی کہ جو ہی مغرب کی حد ختم ہوئی کھڑی ہو، اور پھر یہ وہاں جا کے وہاں انہوں نے لمبی صورت شروع کر دی، پیچھے بندہ تنگ آیا ہوا تھا، اس نے نماز توڑ دی، اپنی نماز پڑھی، گھر چلا گیا۔ اب جو ساتھ والے تھے انہیں تو پتہ چل گیا فلاں بندہ چلا، انہوں نے کہنا شروع کر دیا جی فلاں بندہ منافق ہو گیا، فلاں بندہ منافق ہو گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دینی بہت ضروری ہے۔ لیکن ان کے خبر دینے سے پہلے وہ بندہ پہنچ گیا صبح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ اللہ کے رسول یہ معاذ آپ کے یہاں سے بہت لیٹ جاتے ہیں اور ہم ان کا وہاں انتظار کرتے ہوتے ہیں، وہاں آ کے پھر انہوں نے لمبی صورت شروع کر دی، میں نے نماز توڑ دی اور اپنی پڑھ کے چلا گیا۔ اللہ کے رسول ہم اونٹ چرانے والے سارا دن اونٹوں کے پیچھے بھاگنے والے ہیں، ہم لوگ اتنا نہیں افورڈ کر سکتے۔ تو آپ نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو بلوایا اور آپ نے فرمایا فتان انت یا معاذ، اے معاذ تو لوگوں کو فتنے میں ڈالنے والا، تو نہ لمبی کرتا وہ نہ توڑتا۔ کیا اذا زلزلت الارض زلزالہا قرآن نہیں ہے؟ کیا تم یہ نہیں پڑھ سکتے تھے؟ جہاں تک بات ہے اس کی کہ یہ منافق ہو گیا، حضرت معاذ نے کہا کہ اللہ کے رسول یہی منافق ہو گیا، باقی لوگ بھی تو میرے پیچھے پڑھ ہی رہے تھے نا۔ اس بندے نے کہا کہ اللہ کے رسول وقت فیصلہ کرے گا کہ کون منافق ہے اور کون نہیں۔ وہ بندہ شہید ہو گیا دلیری کے ساتھ لڑتا ہوا۔ جب جنازے ہو گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ تیرا وہ جو خصم تھا، خصم کہتے ہیں فریق مخالف جو جھگڑے، جس کے ساتھ جھگڑا ہو تنازع ہو بندے کا، یعنی یاد رکھا حضور نے اس بات کو کہ انہوں نے اس کو نفاق کا تانا دیا تھا۔ فرمایا معاذ تیرے خصم کا کیا بنا تھا؟ ان کا اللہ کے رسول وہ سچا تھا، مجھ سے غلطی ہوئی، وہ اپنے ایمان میں سچا تھا۔ تو یرید اللہ بکم الیسر، یہ جو لوگ آپ کو کہتے ہیں نا کہ ہماری فقہ چھوڑ کے دوسری فقہ جو ہے وہ آپ نے اختیار نہیں کرنی ورنہ تنگیوں پر کون عمل کرے گا، دین میں تنگی ہے ہی نہیں، فقہا کا اجتہاد ہے نا، جو آپ کو سوٹ کرتا ہے وہ آپ اختیار کر لیں، آپ کے لیے دروازہ اللہ نے کھولا، یرید اللہ کو بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، تنگی اللہ ہی نہیں چاہتا، مولوی کیوں چاہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔